بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دل و ملت، تلاوت کردہ آج کی پہلی آیہ مبارکہ پر چند جملے اور چند کلمات گزشتہ نشست میں ہم سماعت کر چکے ہیں۔ میں دوبارہ سے ان جملوں کو دہرانا چاہوں گا تاکہ آج کی نشست کا عنوان قائم ہو سکے۔ ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات ایک مخصوص موقع پر ارشاد کیے تھے کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس ویران علاقے میں چھوڑ دیا ہے، تو اب یہ ویران علاقہ یہ تیرے گھر سے قریب ہے، بیتک المحرم، تو اب میرے ان بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دینا اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دینا اور انہیں پھل بھی عطا فرمانا۔ یہ آیہ مبارکہ میں جو دعا کے کلمات آپ نے محسوس کیے ہیں، یہ کب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم نے مختلف علاقہ جات میں سکونت اور رہائش اختیار فرمائی تھی، تو اس موقع پر جب کہ آپ مصر کے علاقہ میں داخل ہوئے تو اس زمانے میں جو بادشاہ بنتا تھا
وہ عورتوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اگر معلوم کرتا کہ میرے علاقے میں کوئی شخص اپنی بیوی کو لے کر داخل ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق اس بادشاہ کو اطلاع کر دی گئی کہ ایک اجنبی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ ساتھ عورت کون ہے، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے بیوی کہا تو یہ بادشاہ اسے قتل کروا دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، مراد اس سے یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کو بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں تیرے متعلق کہہ چکا ہوں کہ تو میری بہن لگتی ہے، اب اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو بتا دینا کہ تو میری بہن لگتی ہے۔ اور اس پر میں گزشتہ نشست میں چند جملے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جھوٹ نہیں تھا بلکہ آپ کی دانائی تھی اور حکمت عملی تھی۔ جان کو بھی آپ نے بچا لیا اپنی زوجہ محترمہ کی، اور بادشاہ کے سامنے آپ نے جھوٹ بھی نہ بولا، کیونکہ ہر خاوند کی جو بیوی ہوتی ہے مذہب کے عنوان پر تو وہ اس کی بہن ہی لگتی ہے، جیسے کہ ہماری بیویاں بھی مذہب کے حوالے سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو وہ ہماری بہنیں لگتی ہیں، البتہ نسب کے اعتبار سے وہ ہماری بہنیں نہیں لگتی، جیسے کہ گھروں میں ہماری بہنیں رہتی ہیں۔ تو بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا، چونکہ اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا، تو اس نے کچھ غلط نظریے سے اپنا ہاتھ آگے جب بڑھانا چاہا حضرت سارہ کی طرف، تو اللہ کی قدرت یہ ظاہر ہو گئی کہ بادشاہ کا ہاتھ ادھر ہی جامد ہو گیا اور شل ہو گیا، کچھ پکڑنے کی طاقت اور سکت بادشاہ میں نہ رہی۔ تو اس نے فوراً یہ محسوس کر لیا کہ یہ شاید میں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، تو کوئی خاص عورت ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال جب کوندا تو فوراً اس نے حضرت سارہ ہی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو دعا کر کے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اب کے بعد میں تیری طرف غلط ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو حضرت سارہ علیہ نے دعا کر دی تو اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ لیکن یہ گناہ کی لت جب پڑ جائے تو ایک آدھ دو چار بار سے بندہ کہاں ٹھیک ہوتا ہے، تو اس نے پھر اپنا ہاتھ غلط نظریے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھانا چاہا، اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو پھر شل کر دیا۔ تو اس نے پھر دعا کے لیے کہا تو حضرت سارہ نے دعا کر دی تو اللہ نے ہاتھ کی طاقت واپس پلٹا دی۔ تیسری بار اس نے پھر غلط نظریے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ نے تیسری بار بھی اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اور پھر حضرت سارہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ الغرض تیسری بار کے بعد اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا یہ تم کیا میرے پاس جننی سی لے آئے ہو؟ اس نے سارہ کو جنیہ شمار کیا، اس طرح کے کام تو جن کرتے ہیں، جیسے جنات کی طاقتیں آپ محسوس کرتے ہو۔ تو اس نے کہا اسے میرے ملک سے جلدی سے ہٹاؤ، نکالو، میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی بادشاہ کے ساتھ ایسا ہوا جو نہیں تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، جنیہ لگتی ہے۔ چلتے چلتے اس نے ایک تحفہ بھی دیا حضرت سارہ کو، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنتی ہیں، تو اس بادشاہ کی ہاں بطور لونڈی آپ تھیں، تو اس بادشاہ نے یہ بطور لونڈی ہی تحفہ دے دیا حضرت سارہ کو۔ تو حضرت سارہ نے وہ تحفہ لیا اور وہاں سے خیر سے یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اب اگلا سفر کہاں کا تھا میرا یہ عنوان نہیں ہے، لیکن اب بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 90 سال سے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی، ابھی مکمل 90 سال نہیں ہوئے تھے، تو 90 سال سے قریب آپ کی عمر ہوا چاہتی تھی،
طلب آپ کو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد نرینہ عطا فرمائے، طلب آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی چاند ہماری گودی میں بھی اتار دے تو ہمارے گھر میں بھی رونقیں لگ جائیں۔ تو حضرت سارہ کے ہاں چونکہ ابھی تک کوئی سلسلہ اولاد قائم نہیں ہو پا رہا تھا، اللہ کا فیصلہ ہی کچھ ایسا تھا، تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ یہ جو ہاجرہ ہے یہ مجھے تحفے میں ملی ہے، یہ میری خادمہ ہے، تو اگر میں آپ کو یہ تحفہ دے دوں تو آپ وہی جو ازدواجی تعلقات کا نظام ہے تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ نبھا لیجئے، شاید اللہ تعالی ہمیں کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو چونکہ اپنی خادماؤں جو درجے میں مذہب جنہیں لونڈی کہتا ہے تو ان کے ساتھ یہ ازدواجی تعلقات کا نظام قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شب بصری فرمائی تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا اور نطفہ قرار پکڑ گیا، وقت گزرتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب عین حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال پر پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت بیٹا اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو یہاں رک کر کے سوچنا چاہیے، فوراً ایک غلط نظریے کی طرف ذہن کو دوڑا نہیں لینا چاہیے، خاص کر کے مسلمان لوگوں کو، خاص کر کے مسلمانوں میں سے بھی، پھر آپ لوگوں کو جو کہ قرآن کی صحبت میں آنے جانے والے ہو، مذہب کا لگاؤ رکھتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حسن و جمال آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شادی ہو جائے، آپ اگر مرد ہو تو مرد سنو، اور گھروں میں اگر آپ کی خواتین یہ غلط عادت رکھتی ہیں تو آپ انہیں جا کر کے بتاؤ۔ آپ کے گھر میں بہو آ جاتی ہے، شادی کے بعد 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو خدا کے بندو اگر آپ سسر ہو تو آپ بہو کو تانے لگانے لگ جاتے ہو، اگر آپ کی بیگمات گھر میں ساس کے درجے میں ہیں تو وہ تانے مارنے لگ جاتی ہیں، یہ تو عورت ہی بانجھ ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یا پھر خیر ساس اور سسر تو اپنی بہو ہی کو میں کہوں گا کہ وہ غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہونا اولاد نہ ہونے کا نتیجہ غلط ہونا نہیں ہوتا۔ تو میں کہوں گا کیا ابراہیم علیہ السلام بھی غلط تھے؟ کیا حضرت سارہ علیہ السلام بھی کیا غلط تھیں؟ یہ غلط نہیں تھیں، یہ اللہ کی تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ نبیوں کی ذات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ قائم فرمایا کرتا ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر غالب آ جائے تو نبیوں کے گھر میں بھی 90 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ تو ایسے میں نے کہا کہ غلط نظریہ، ایک غلط نظریہ تو یہ کہ اس طرح کی باتیں اڑ جاتی ہیں، شاید خامن ٹھیک نہیں ہے، اچھا، یا پھر اس طرح کی باتیں اڑ جاتی ہیں کہ شاید بہو ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3 پر وہ جو خود میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں کچھ اس طرح کے خیالات جنم لینے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا پھر یہ کسی تعویذ کا اثر ہے۔ حاشا وکلا، اللہ کی تقدیر کیا کوئی شے نہیں ہے؟ اللہ کی طاقت کیا کوئی شے نہیں ہے؟ تم نے فوراً اپنے ذہن کو دوڑا دیا کہ جادو ہو چکا ہوگا یا ٹونا ہو چکا ہوگا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہر شے اللہ کی تقدیر ہی سے ہوا کرتی ہے، اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہوا کرتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کے ساتھ دعا کرنا، پیغمبرانہ زندگی سے ہم زندگی کے یہ آداب سیکھنا چاہیں گے۔ خیر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں فرزند ارجمند ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرما دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ سارہ علیہ السلام یہ تو بیوی بنتی تھی حضرت ابراہیم کی، انہیں اللہ نے اولاد دی نہ، اور ہاجرہ ظاہر ہے کہ یہ بیوی کے درجے میں تو نہیں تھی، انہیں اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ تو میں کہوں گا فطرت کبھی دبتی نہیں ہے، یہ فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اگر بندہ ولی بھی ہو جائے تو وہ تقاضے باقی رہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر بندہ نبوت کی چادر کی اوٹ میں بھی ہو تو وہ جو فطرت کے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں میاں وہ تو آخر رہا ہی کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال کہوں تو ذہن فوراً سبق کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان
فیصلہ فرما دیا کہ ایک رات میں آپ کے ہاں قیام کروں گا، ایک رات میں آپ کے ہاں قیام کروں گا، ایک رات میں آپ کے ہاں قیام کروں گا۔ وہ راتیں تقسیم فرما دیں۔ پھر کھانے پینے کا نظام بھی انتہائی عدل کے ساتھ ہر زوجہ کو آپ عطا فرماتے۔ لباس کتنا دینا ہے کس کو، تو یہ بھی عدل کے ساتھ آپ نے نظام قائم فرما دیا۔ اخراجات میں آپ نے عدل قائم فرما دیا۔ یہ تمام تر عدل کے نظام قائم فرمانے کے بعد آپ نے دعا کر دی، اے اللہ پاک جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، یہ عدل کا نظام قائم کرنا جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، اے میرے اللہ تعالیٰ جو میرے بس میں نہیں ہے نا تو مہربانی کرنا مجھے اس پر پکڑنا فرمانا۔ اب اس سے مراد آپ کی کیا تھی؟ آپ کی محبت میں وفور تھا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، حتیٰ کہ جب آخری ایام دنیا میں جو آپ نے گزارنے تھے جب وہ ایام ہوئے تو آج جس کے گھر میں بھی حضور کی باری ہوتی تو حضور پوچھتے کہ عائشہ کے گھر میں کب باری آئے گی؟ اچھا جی، پھر جب اگلا دن ہوتا تو کسی اور زوجہ کے گھر میں باری ہوتی تو آپ پھر پوچھتے کہ عائشہ کے گھر میں باری کب میری آنے والی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی محبت آپ کو عطا فرمائی تھی، تو آپ کہتے کہ اے اللہ جو میں جس چیز پر میں قادر نہیں ہوں تو مجھ پر تو اس کا حساب نہ فرمانا۔ محسوس کیا یہ محبت یہ فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوتی ہے۔ بھوک لگنا فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوتی ہے، پیاس لگنا فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہوتی ہے، انسانی وجود کا تھک جانا یہ فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ یہ میں نے چند تمہیدی کلمات اس لیے کہہ دیے، عنوان بڑے اونچے لوگوں کا چل رہا ہے اور بڑے پاکیزہ اور ستھرے لوگوں کا چل رہا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ذہن کہیں تھوڑا سا خم کھا جائے اور آپ اپنے ایمان میں ڈگمگاہٹ محسوس کرنے لگ جاؤ۔ تو اب آئیے، فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ تھا کہ ایک خاوند کی بیوی ہو اور ابھی تک اس کی گودی نہ بھری ہو اور اس کے علاوہ کسی اور خاتون کی گودی بھر جائے تو ایک طلب تو ہوتی ہے، ایک کشش تو ہوتی ہے اور ایک رشک تو ہوتا ہے کہ مجھے اتنا زمانہ بیت گیا، ابھی تک اللہ کے ہاں سے مجھے اولاد میسر نہ ہوئی اور ابھی یہ کل ہی اس حرم میں داخل ہوئی تو اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ بس وہ جو ایک رشک سا آپ کے دل پر طاری ہوتا، اس سے حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بس معمولی سا، میں کھچاؤ تو نہیں کہنے والا، کچھ اس طرح کی چیز تھی جو پیدا ہو گئی۔ میں کھچاؤ ہم لوگ ہوتے تو میں کھچاؤ کہہ دیتا، لیکن میں یہاں بھی انتہائی ادب سے رک کر کہوں کھچاؤ نہیں تھا، تناؤ بھی نہیں تھا، بس کچھ تھا جو پیدا ہو گیا۔ تو اب بس جب آمنا سامنا ہوتا تو آپ کو ان کی بھری گودی دیکھ کر اپنی خالی گودی پر ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا، تو آپ نے حضرت ابراہیم سے ریکویسٹ کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ بھائی نہ دیکھنے کی وجہ یہی تھی کہ میں جب ان کی بھری گود دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خالی گود یاد آ جاتی ہے، میں جب ان کی اولاد دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی اولاد جو ہے ہی نہیں ابھی تک اس کا تصور مجھے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ یہ الفاظ قرآن حکیم کے یہاں اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، میں ان قریب جب ابن عباس کی اس حدیث کو پورا کروں گا تو اس میں آپ پاؤ گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے خود کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ آپ نے کہا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے خود نہیں کیا ہے۔ اس لیے وہ اگلے زمانوں کا جملہ میں نے اٹھا کر کے تو ابھی اپنی ترتیب میں ڈال دیا۔ اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ ایسا کیجئے کہ پھر حضرت ہاجرہ کو لیجئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو لیجئے، اور ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں آج زمزم کا کنواں آپ پاتے ہو تو یہاں پھر لا کر کے تو انہیں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا حکم ایسے ہی نازل ہوا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل پیغمبر کو لیا اور سفر طے کرتے کرتے تو آپ عین اس جگہ پر تشریف فرما ہو گئے جہاں آج زمزم کا کنواں بنتا ہے۔ تو آپ نے بیوی کو اور بچے کو ادھر چھوڑا، ایک تھیلا دیا جس میں کھجور اور ستو تھے، ایک مخصوص مقدار میں کچھ پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ آپ کے پاس رکھا اور خدا حافظ کہہ کر آپ روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش۔ آپ نے کہا میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ننھا بچہ ہے، اسے آپ کی کفالت کی ضرورت ہے، تو آپ یہ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ چند بار سوال ہوا لیکن آپ نے کوئی جواب
ارشاد نہ کیا، تو پھر آخری بار حضرت ہاجرہ نے یہ جملہ پوچھ لیا، یا پھر یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہو تو اللہ نے ایسا کہا ہے کرنے کے لیے؟ تو کہا ہاں، یہ میرے اللہ نے ایسا کہا ہے، اس لیے میں ایسا کر کے جا رہا ہوں۔ ایک پیغمبر کے صبر کا امتحان بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 90 سال کے بعد اللہ ایک فرزند عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اس فرزند کو مکہ کے اس ریگستان میں چھوڑ آئیے، اور ابراہیم دوبارہ بات تک نہیں کرتے ہیں، اور مڑ کر کے دیکھنا اس موقع پر آپ نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے حکم میں خلل واقع نہ ہو جائے، تو فرزند کو آپ نے ادھر چھوڑا۔ میں یہاں رک کر کے ایک ان لوگوں کے لیے خاص کر کے ایک مختصر درجے کا پیغام چھوڑنا چاہوں گا کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا نا، تو پھر اس دور کا ریگستان کیا آج کا بھی وہ ریگستان ہے یا رحمت کا چمنستان ہے؟ آج کا تو مکہ ہے نا، وہ نور کا چمنستان ہے، اللہ کی رحمتوں کی آماج گاہ ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو کسی بہت بڑے روشن مستقبل کے لیے اللہ کی راہوں میں چھوڑ دینا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میاں جب کہہ دیا مولا یہ تیرے حوالے ہے، یہ تیرے سپرد ہے، تیرے نام پر ہے، تیرے گھر میں نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر صبر سے، استقامت سے آنے والے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر پھر یہ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ جس اللہ کے حکم سے آپ نے ہمیں یہاں چھوڑا ہے وہ اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ وہاں سے چل پڑے تو اب دل میں محبت تھی، طلب تھی اور رغبت تھی کہ میرا ننھا بچہ ہے، 90 سال کے بعد مجھے ملا ہے، اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے، اللہ کے حکم کو میں نے جھٹلانا بھی نہیں ہے، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب تھوڑا سا نظر سے اوجل ہوئے نا، جہاں سے نظر نہ پڑتی، تو آپ کی اندر کی پدری محبت نے آپ کو روکا، اور رک کر کے آپ نے کعبۃ اللہ کے حرم کی طرف منہ کیا نا، تو منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر کے گویا کہ الفاظ یہ ہیں جو میں ان قریب پڑھنے والا ہوں، اور جس کی خاطر میں یہ ساری حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لایا۔ اس موقع پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ مولا ایک بچہ تھا وہ تیرے نام پر چھوڑ دیا ہے، تو مہربانی کرنا اس کی دنیا بھی اچھی فرمانا، آخرت بھی اچھی فرما دینا۔ اس موقع کے یہ الفاظ ہیں جن کو حاصل کلام میں نے یہ 2 جملے کہا، لیکن آئیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ کیا تھے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی بعض اولاد اس لیے کہا کہ ایک بیٹا یہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بیٹا اور آپ کو ملنے والا ہے، تو آپ نے اسے بھی نظر میں رکھا، اور نظر میں رکھ کر کہا کہ اے مولا، وہ جو میری اولاد کل میں سے بعض ہے نا، ایک اسحاق ہیں جو ان قریب پیدا ہوں گے، 30 سال کے بعد پیدا ہونے تھے، اور ایک اسماعیل خلیل ذبیح اللہ ہیں، تو آپ نے کہا مولا میری جو بعض اولاد ہے اسے میں نے اس علاقے میں چھوڑ دیا جہاں زراعت ہی نہیں ہے، جہاں کاشت ہی نہیں ہے، جہاں کھیتی باڑی ہی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن میں نے چھوڑا تو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اب وہ جو میں نے کہا کہ دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما، مانا تھا اے اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، اب یہ نماز پڑھیں، پھر ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو بچپن ہی میں اپنی اولاد کی نماز کی طلب رکھنا۔ میں یہ چوتھا سبق آج کی نشست میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ آپ کے ننھے بچے، ننھی بیٹیوں کو ماؤں کے ساتھ کھڑا کرنے کا اہتمام کرو، اپنے ننھے بیٹوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کا اہتمام کرو۔ تو کہا کہ مولا پھر یہ نماز قائم کرتے رہیں، تیرے گھر کے پاس میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دل پھر ان کی طرف مائل فرما دینا، اور انہیں پھل بھی عطا کرنا تاکہ یہ شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ دعا کے کلمات کہنے کے بعد آپ تو واپس تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی یہ یہاں کھڑے ہو کر کی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لیا۔ میں ان قریب اس کی قبولیت کا اظہار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ جب کوئی دعا قبول فرماتا ہے تو ایسا بندوبست فرما دیتا ہے کہ بندے کی عقل اور سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ میاں ہمارا مذہب ہمیں جو کہتا ہے ہم کہیں بس ویسا کریں نا، تو اگلی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ حالات تو بالکل ہی برعکس ہیں، یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ کیسے ہوگا۔ اللہ کرنا خوب جانتا ہے، اپنے وعدے نبھانا خوب جانتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ پانی ان قریب ختم ہو گیا جو مشکیزہ ابراہیم نے چھوڑا تھا،
وہ چند کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ستو تھے تو وہ ختم ہو گئے۔ آج دن بڑا تپا ہوا تھا اور پیاس کے مارے بے حال ہوئے جا رہے تھے یہ ماں بیٹا۔ تو حضرت حاجرہ نے پانی کی طلب میں آپ نے ذرا ادھر بھی چکر کاٹا اور ادھر بھی چکر کاٹا۔ یہ چکر کاٹنے کا جو علاقہ بنتا ہے یہ آج جہاں صفا اور مروہ کے پہاڑیاں ہیں تو ان پہاڑیوں کے درمیان آپ نے چکر کاٹے تھے، اور اپنے بیٹے کو زمزم کے کنویں کے پاس، یعنی بیٹا اس پار تھا جہاں جو حاجی لوگ یہ زیارات کر کے آئے ہیں تو بیٹا زمزم کے کنویں کے پاس تھا، بالکل جہاں آج وہ کنواں ہے وہاں بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اور آپ پانی کی تلاش میں کچھ ادھر چلی تو پھر پہاڑوں پر اوپر نیچے، پہاڑوں پر چڑھنے سے غرض یہ تھی کہ میں اوپر چڑھ کر دیکھوں مجھے کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے یا پانی کے کوئی آثار مجھے محسوس ہو جائیں تو میں پانی کا اہتمام کر سکوں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے بندے کی جہت سے کوئی پانی میسر نہ ہونا تھا تو آپ پلٹ کر جب بیٹے کے پاس آئیں تو حضرت اسماعیل کے مبارک پاؤں بھی زمین پر مسلسل لگ رہے تھے، جیسے چھوٹا بچہ ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کی ایڑیاں لگ رہی تھیں حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور اس فرشتے نے کہا کہ فریاد رسی کرنے والے نے فریاد سن لی ہے۔ تو انہی پاؤں کی جگہ پر فرشتے نے اپنا پر مارا تو اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جسے زمزم کے کنویں سے آج تعبیر ہم کرتے ہیں، چونکہ جگہ وہی تھی جہاں ایڑی لگ رہی تھی۔ اس لیے بعض ائمہ تاریخ نے کہا کہ یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے کہ آپ کے پاؤں کے لگنے سے یہ چشمہ جاری ہوا، چونکہ اسی مقام پر فرشتے نے پر مارا تھا۔ تو اس لیے بعض حدیث کے حوالہ جات میں آپ پڑھو گے کہ یہ بات ملے گی آپ کو کہ فرشتے کے پر مارنے پر وہ پانی نمودار ہو گیا۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب میں نے پہلے کہا کہ جس جگہ پر ایڑی رگڑ رہی تھی اسی جگہ پر فرشتوں نے پر مار دیا، تو اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے اور فرشتے نے آ کر اس معجزے کے حاصل ہونے میں مدد کی تھی، تو اس میں کوئی حرج والی بات بنتی نہیں ہے کہ معجزہ پیغمبر کا تھا لیکن فرشتہ اس معجزے کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اگر اس مثال کو آپ سمجھنا چاہو تو میں رسول اللہ کی ذاتی شخصیت مبارک کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، فرشتے نبی معجزے شان نبیوں کی ہوتی ہے، لیکن ان معجزات کے ظاہر کرنے کے لیے فرشتے تعاون کرتے ہیں کہ فرشتے مدد کرتے ہیں۔ کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہودیوں نے سازش کر دی، رسول اللہ علیہ السلام کو آج ہم نے ختم کر دینا ہے، دیوار کی اوٹ میں بٹھا دیا، ایک یہودی اوپر سے پتھر کو دھکا دے کر پھینک چکا، تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو بچانا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ رسول اللہ پر پتھر گرایا جا چکا ہے تو جا کر کے اہتمام کرو۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور آقا حضور رحمت عالم کو باہوں میں اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ تو یہ دیکھو، اللہ نے بچایا لیکن فرشتے کو بطور مؤید بنایا نا، بطور مددگار بنایا نا۔ اگر یہ مثال ذرا مشکل لگی تو اس سے آسان کر دیتا ہوں۔ وہ طائف کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضرت جبریل نے آ کر پوچھا نہیں تھا حضور یہ طائف والے اگر آپ حکم دیتے ہو پہاڑ ان پر ابھی رکھ دیتے ہیں یہ سارے کچل دیے جائیں گے؟ تو معجزہ تو رسول اللہ کا بننا تھا، لیکن ایک مدد کرنے کے لیے تو فرشتہ ہی ظاہر ہو رہا ہے نا۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے ان دو مثالوں کے بعد، اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے مذہب میں موجود ہیں کہ معجزہ حضرت اسماعیل پیغمبر ہی کا تھا، آپ کے پاؤں مبارک کی برکت سے یہ زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا تھا، چشمہ، تو لیکن مدد کرنے میں فرشتے نے اپنا پر بھی مار دیا تھا۔ تو یہ کوئی اتنا بعید کام لگتا نہیں ہے، الغرض وہاں سے وہ چشمہ زمزم کا نمودار ہوا، وہ ایک دم سے ایسا پھوٹا نا کہ حضرت حاجرہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ پانی تو کہیں ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے جلدی سے مٹی لے کر نا تھوڑی تھوڑی، تو جیسے بندہ ایک بنی سی نہیں بنا دیتا، چھوٹی سی مٹی سی دیوار نہیں بنا دیتا، آپ نے ایسا کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے وہ منظر جو ہمیں بتا رہے تھے، ابن عباس کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ وہ جو منظر بتا رہے تھے نا، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی نے وہ وہاں بنی بنا دی تھی، وہ مٹی کی، اگر کہیں حاجرہ وہ بنی نہ بناتی نا تو یہ چشمہ نہ رہتا، یہ نہر کی طرح جاری ہو جاتا، یعنی پانی نکلتا رہتا، آگے چلتا جاتا، اور یہ نہر کی ایک کیفیت
بن جاتی. آج تو چشمہ ہے، موٹروں سے پانی نکالنا پڑتا ہے، لیکن اگر بنی نہ بنائی جاتی تو پھر یہ چشمہ نہر کی صورت اختیار کر لیتا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وقت آگے گزرتا جا رہا تھا اور پانی بہت بڑی نعمت ہے عربستان کے لوگوں کے لیے، اور پھر خاص کر کے زمزم تو ایسا پانی تھا کہ میں نے کہا کہ کھجوریں ختم ہو گئی تھیں، ستو ختم ہو گئے تھے، پانی تو مل گیا تھا، کھجوریں تو نہیں ملی تھی نا، ستو تو نہیں ملے تھا. یہ زمزم کا پانی ہی تھا جو اسماعیل علیہ السلام بھی پیتے رہے اور ہاجرہ علیہ السلام بھی پیتی رہیں. ابراہیم کی دعا کے اگلے کلمات یہ تھے کہ اے اللہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے میرے اس بچے اور میری بیوی کی طرف. تو اللہ نے کیا اہتمام کیا، قبیلہ جرہم کا ایک چھوٹا قافلہ تھا جو سفر طے کرتے کرتے کہیں گزر رہا تھا، تو ان کی نظر پڑ گئی کچھ پرندوں کی طرف. تو یہ پرندوں کا نظر آنا یہ ہمارے مذہب کے اندر یہ پانی کے ملنے کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے. اگر علماء جو تشریف فرما ہے انہیں اشارہ کرنا چاہوں گا، کتاب التیمم کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ پانی نہ ہو تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ پانی نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایک میل تک؟ کیسے معلوم ہوگا کہ پانی ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ پانی نہیں ہے؟ تو ان علامات میں سے ایک علامت یہ بیان کی جاتی ہے، اگر تم کسی ویرانے میں ہو تو ذرا نظر دوڑاؤ، تمہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آتا ہے؟ اگر پرندہ اڑتا نظر آ گیا تو جان جاؤ کہ پرندے پانیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور دانے کی تلاش میں. تو ان قریب کہیں کوئی بستی ہے صحیح، اگر بستی مل جائے گی پھر پانی بھی میسر آ جائے گا. تو یہ پرندوں کا اڑنا یہ پانی کے ملنے کی علامت قرار دیا جاتا تھا عربستان کے اندر. تو ان قبیلہ جرہم والوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ پرندے اڑ کر ایک ادھر جا رہے ہیں تو پانی یہاں میسر ہوگا. وہ چلتے 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 عین زمزم کے چشمے پر آ پہنچے اور حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کرنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے یہاں پاس رہ لیں. تو حضرت ہاجرہ نے شرط لگائی، میں رہنے کی اجازت دیتی ہوں لیکن پانی پر قبضہ نہیں ہونے دوں گی، پانی ہمارا ہے اور پانی پر قبضہ ہمارا ہی رہے گا. اور شاید آپ کو مزہ نہیں آیا کہ یہ پانی پر قبضے کی کیا بات ہے. یہ عربوں کے علاقے میں جا کر کے جب میسر نہ ہو پانی سینکڑوں میل تک، تو میں آپ کے دور میں جملہ بول دوں نا، آپ کے دور میں آپ کو فوراً سمجھ آئے گا ہاں جی یہ قبضہ میرا رہے گا. اس کی بڑی شان ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی پلاٹ ہو 2 کنال کا، یہ جھگیوں والے آ کر کہیں کہ جی بابا جی ہم آ کر کے یہاں جھگیاں لگا لیں اور رہ لیں، چونکہ آپ کو زمین کی پلاٹ کی جائیداد کی بڑی قیمت اور ویلیو معلوم ہے نا، تو آپ ایسے میں کہہ دو رہ لو، لیکن جب میں کہوں گا پھر جانا پڑے گا، ہے یہ میرا ہی. تو معلوم ہوا نا کہ یہ جیسے آپ کے ہاں جائیداد کی ایک ویلیو اور زمین کی ایک ویلیو ذہن میں آتی ہے، عربوں کے ہاں پانی کی ایک ویلیو ہوا کرتی تھی. آپ نے کہا رہ لو لیکن قبضہ ہمارا ہوگا. انہوں نے کہا قبضہ آپ کا ہی رہے، ہمیں تو پانی سے غرض ہے، رہنا چاہتے ہیں. دعا پوری ہو گئی، اے اللہ لوگوں کے دل مائل کر دینا ان لوگوں کی طرف. وہاں ایک چھوٹی سی بستی قائم ہو گئی. اب وہ پانی پیتے، وقت گزرتا گیا. ابراہیم خلیل اللہ وقت بوقت آتے رہے، اور انہی آنوں میں ایک آنا ایسا بھی تھا کہ جب فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ابھی تھے ننھے ہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ بچے کو ذبح کر دینا ہے. ابھی وہ جدائیوں کا غم ابھی باقی تھا کہ بیٹے کو اللہ نے جدا کروا دیا، اور ایک اور امتحان اور ایک اور آزمائش ڈال دی اللہ کی طرف سے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور وہی ہے نبیوں کی خواب. آپ جانیے کہ یہ وہی ہی ہوا کرتے ہیں. اب جب ملنے کے لیے آئے تو ملاقات تو بیٹے سے ہوتی رہتی تھی. آج پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں ایک چیز دیکھی ہے. کہا ابا جی بتائیں کیا شے دیکھی ہے؟ کہا بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں ذبح کر دوں. یہ 23واں سپارہ ہے. تو بیٹا کیا آپ تیار ہو؟ تو اسماعیل ذبیح اللہ کہنے لگے کہ اے ابا جی جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں پوچھنے والی بات کیا ہے؟ وہ ساری روایات میرا اس وقت کا عنوان نہیں ہے، لیکن آپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا ابا جی مجھے اوندھا لٹا دینا، چھری اگر ادھر چلانی ہوتی ہے لیکن میرا سر زمین کی طرف کرنا کہ جب چھری عین چلنے لگے تو میرا چہرہ دے کر پھر آپ کو کہیں طرح سے نہ آ جائے نا، تو میرا چہرہ آپ نیچے کر دیجئے گا. وہ زمانہ بھی گزر گیا اور اب کے حضرت اسماعیل جوان ہو چکے تھے. تو جرہم قبیلہ بڑھتے 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 بہت پھیل چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاجرہ سے کہ آپ کا بیٹا بڑا سندر ہے، حسین ہے، جمیل ہے اور بڑا بااخلاق ہے، اس کا بڑا کردار ہے. اگر مہربانی ہو جائے تو ہم اپنی ایک عورت سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں.
خیر سے شادی طے پا گئی، شادی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم اب جب ملنے آئے تو شادی ہو چکی تھی، اسماعیل پیغمبر گھر میں نہیں تھے، وہ اپنے کام کاج کی خاطر جنگلات کی طرف تشریف لے کر گئے ہوئے تھے۔ آپ نے دروازہ کھڑکایا اور اندر سے ایک نسوانی آواز معلوم ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہیں؟ کہا جی وہ تو کام کاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا حالات ہیں تمہارے؟ بھائی یہاں رکنا، بڑی پتہ کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا حالات ہیں تمہارے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ حالات بڑے مندے ہیں، بڑی مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں، وہ رزق میں فراوانی نہیں ہے، کچھ ایسا ہے ویسا ہے، جیسے ایک عورت کی طبیعت میں شے ہوتی ہے۔ تو وہ ساری باتوں کا اظہار آپ نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر جب اسماعیل آئے نا تو اسے کہنا کہ دہلیز اپنے گھر کی تبدیل کر لے۔ تو اسماعیل علیہ السلام آئے تو آتے ہی کہا کون آیا تھا گھر میں؟ ملاقات ہوتی تھی، ایک نبی گھر میں آئے، میں کہوں گا نبی کی شان تو نبی کی شان ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، حضور کہیں گئے ہوئے تھے ایک سفر پر، تو اسی دورانیے میں حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں سے اجازت مانگی تھی کہ میں رسول اللہ کو ملنے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا اتنے ٹائم کی اجازت ہے، اگر نہ ملے تو واپس آ جانا۔ اویس قرنی جب آئے، حضرت ام المؤمنین سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ کا پوچھا، کہا وہ تو نہیں ہے، سفر میں ہے۔ ماں نے کہا تھا واپس آ جانا، اب وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام آئے تو آتے ہی پوچھا عائشہ گھر میں کون آیا تھا؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ گھر میں کون آیا تھا؟ میں نے کہا یہ اویس قرنی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماحول بدلا ہے، انوار الہیہ کا نزول کا آج انداز ہی کچھ الگ ہے۔ تو ایک اللہ کا ولی برگزیدہ کہیں سے گزر جائے، اور وہ کہیں بھی کیا یار نبی کا گھر ہے، وہ کہیں بھی کیا جو ہمیشہ نور کی برسات میں ہوا کرتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے ہجوم میں ہوا کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کے عاشق کا ادھر سے بھی گزر ہو جائے تو حضور محسوس کرتے ہیں رت بدلی سی ہے، ماحول بدلا سا ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہیں، آج چکر لگا کر گئے نا تو آتے ہی اسماعیل نے پوچھا کہ گھر میں کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ایسے کوئی بوڑھے شخص آئے تھے، تو انہوں نے ایسے باتیں کی، میں نے انہیں ایسے جواب دیا۔ جب یہ باتیں اسماعیل نے سنی نا تو آپ فوراً کسی نتیجہ پر جا پہنچے۔ آپ نے اگلا سوال کیا اچھا وہ جاتے پھر کیا وصیت کر گئے تھے؟ جو تو نے باتیں کی ہے نا میری بیگم، تو مجھے بتا کہ جاتے وہ کیا وصیت کر گئے تھے؟ کہا وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ گھر کی دہلیز تبدیل کر لو۔ اسماعیل نے کہا بس وہ مجھے سمجھا گئے ہیں کہ میں تیرے ساتھ اب نہ رہوں، نتیجہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ آپ نے طلاق دے دی اور فارغ کر دیا۔ کچھ ہی زمانے میں پھر شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے حسب روٹین پھر ملنے کے لیے آئے، تو اسماعیل علیہ السلام آج پھر گھر نہیں تھے۔ تو پوچھا کہ ہاں جی کیسی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑی اچھی گزر رہی ہے جی، کھانے کو گوشت مل جاتا ہے جی، پینے کو پانی مل جاتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ روٹی پانی ہی تو ہوتا ہے کہ پینے کو پانی مل جاتا ہے، کھانے کو گوشت مل جاتا ہے جی، بڑی ستھری زندگی گزر رہی ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اسماعیل آئے نا تو ان سے کہنا کہ دہلیز اچھی ہے، یہ جملہ انہیں بتا دینا دہلیز اچھی ہے۔ اچھا جی آپ واپس آئے تو آتے ہی پھر وہی سوال کون آیا تھا گھر میں؟ کہا جی ایک بوڑھے شخص آئے تھے، تو انہوں نے یہ باتیں پوچھی۔ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہا کیا تھا جاتے؟ تیری باتیں کچھ بتاتی ہیں کہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے، کہا کیا تھا جاتے؟ کہا جی انہوں نے کہا یہ تھا کہ گھر کی دہلیز اچھی ہے، اسے سنبھال کر رکھو، یہ کہا تھا۔ کہا وہ میرے ابا جانتے اور وہ یہ سمجھا کر گئے ہیں کہ یہ بیوی اچھی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ وہ خدا کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرنے والی بیوی میسر آ جائے تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ کم کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار رہے، وہ حالات کی تنگی کا کبھی شکوہ نہ کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں آج یہ تو نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، فتویٰ بھی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں فتویٰ بھی نہیں ہے، اگر کوئی بیوی کبھی ناشکری کا اظہار کر دے یا شکوے کا اظہار کر دے تو تم طلاق دے دو، یہ ہمارے مذہب کا عنوان نہیں ہے، یہ اس مذہب کی کہانی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکر گزار بیوی میسر آ جائے، بلکہ مجھے علامہ بغوی کے الفاظ یاد پڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس بیوی میں 4 خصلتیں ہوں، ان 4 خصلتوں میں سے ایک یہی تھی کہ اللہ اس کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دے تو وہ خاندان بڑا متبرک ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی بڑی برکات کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ آخر میں کہوں گا تربیت کرنے ہی سے ہے اور تعلیم دینے ہی سے ہے اور کچھ نہ کچھ مذہب سے لگاؤ بڑھانے ہی سے ان باتوں کا تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا اور آج پھر میں
چند جملوں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مذہب سیکھنا یا جنت میں جانا یا بخشش پانا یا اللہ کا نور کمانا یہ صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے، یقین جان لو تمہاری بیوی کی ضرورت بھی ہے، وہ بھی جنت میں جائے، اسے بھی رحمت میسر ہو، وہ بھی اللہ کے کرم سے قریب ہو جائے، وہ بھی اللہ کے نور کی برسات میں رہے۔ تو میں کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو اہتمام ان کے لیے آپ کو کرنا ہوگا نا، نماز کی پابندی کا اہتمام کروانا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروانا، درود و سلام پر ہمیشگی کا اہتمام کروانا، کچھ ذکر اللہ گھر میں ہو جائے اس کا اہتمام کروانا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اقدس کے 2 صفحے بھی تم نہیں پڑھ سکتے روزانہ؟ میں نے بہت لمبا کام تو نہیں کہا نا، اگر اتنا بڑا اخبار میں کہوں گا پہلے سے پیج سے لے کر اینڈ تک پڑھتے ہو تو مذہب کے حوالے سے حضور کی سیرت کے 2 صفحے بھی کیا گھر میں آپ کھلوا کر کے تو پڑھانے کی حالیت نہیں رکھتے ہو؟ کرنا ایسا، کرو گے تو اللہ کا کرم پاؤ گے، اور اگر نہ کرو گے تو اے سب خاوندو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو جاننا چاہیے کہ پھر آپ اللہ کے حضور جواب دہ ہو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک نے خود کہا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس کے جو محکوم تھے، اس کی جو عوام اور پبلک تھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی جب تک بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، اور پھر جب وہ بیوی بن جاتی ہے پھر وہ اپنے خاوند کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ کبھی نماز سنی ہے بیوی سے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی 6 کلمے سنے ہیں بیوی سے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ کبھی قرآن ٹھیک کروایا ہے بیوی کا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی عقیدہ پوچھا ہے بیوی سے کہ اللہ کو یوں ماننا ہے، رسول اللہ کو یوں ماننا ہے؟ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ان سب باتوں کے جواب میں اکثر تو نہ ہی سننے کو ملے گی۔ جی میں نے بیوی کا قرآن ٹھیک نہیں کروایا، جی میں نے بیوی کی نماز ٹھیک نہیں کروائی، جی میں نے بیوی کو اللہ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ بس جو ایک خاموش مسلمان ہے وہی آگے نظام چل رہا ہے۔ لیکن یہ ٹھنڈی مسلمانی یقین جانیے نتیجہ خیز نہیں ہے، اس ٹھنڈی مسلمانی کو گرم مسلمانی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر وقت مجھے اجازت دے تو میں 1 ہی منٹ میں، سبق کافی سارا میرے پاس ابھی باقی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کا اچھا ہونا ہی تو ہے، وہ خاوند کتنا متقی تھا، ایک سیب کھا لیا تو ڈر کے مارے تلاش کیا ہے کہ میں مالی بابا سے پوچھوں مجھے معاف کر دے، اور مالی بابا نے جب دیکھا کہ نوجوان اتنا ستھرا ہے کہ ایک سیب کھا کر کے تم اس سے معافی مانگنے آ گیا ہے، اس نے کہا کہ میری لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ تو میاں وہ شادی ہو گئی اپنی آخرت کی بخشش کی خاطر۔ جب وہ خاوند کمرے میں داخل ہوا تو وہاں تو خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھاگا پیچھے، کہا مالی بابا یہ میری بیوی نہیں ہے، تو نے کہا تھا اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ وہ کہا یہ وہی ہے، اندھی اس لیے ہے کہ آج تک بیگانہ چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک یہ غلط قدموں سے باہر گئی ہی نہیں ہے۔ باپ کتنا ستھرا، بیوی کتنی ستھری، پیدا ہونے والا عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں نے کہنا چاہا کہ اپنی ٹھنڈی مسلمانی کو اسے تھوڑی سی حرارت دو نا رسول اللہ کی محبت کی، اسے تھوڑی سی گرمائش دو نا مذہب کی، اسے گرمائش دو نا ذکر اللہ کی، اسے تازگی فراہم کرو نا مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کے حسین گیتوں کی۔ پھر دیکھنا چند ہی دنوں میں تمہارے گھر میں کوئی رحمت کا نزول محسوس نہ ہوا تو میاں بات کرنا نا۔ تو پلٹ آئیے، کہا وہ دہلیز اچھی نہیں تھی اسے فارغ کر دیا جائے، یہ دہلیز اچھی ہے اسے سنبھال کر کے تو رکھا جائے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ میرا عنوان آج بھی سمٹ نہ پایا اور ہمارے 40 منٹ پورے ہو گئے، میں یہیں ہی سے اپنی کچھ باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور ابھی وہ پیاری چیز وہ تو باقی پڑی ہوئی ہے جو نماز میں پڑھ کر بوڑھے ہو گئے ہو، رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ کیا چیز ہے؟ ابھی یہ باتیں تو باقی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم اس آیت پر بھی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔